11ویں رات۔ جب 11ویں رات ہوئی تو اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب لڑکی غصے کے مارے ہنسنے لگی تو لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا، اپنا اپنا حال بیان کر دو، کیونکہ اب تمہاری زندگی گھڑی سے زیادہ نہیں۔ اگر تم لوگ بڑے اور قوم کے بزرگ اور حکام نہ ہوتے تو تم بحث مباحثہ نہ کرتے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، تجھ پر خدا کی مار، اس سے ہمارا قصہ بیان کر دے، ورنہ غلط فہمی میں آ کر ہماری جان بھی جائے گی، اور اس کے ساتھ سلیقے سے بات کر تاکہ ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو۔ جعفر نے کہا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس پر خلیفہ چلا کر بولا، مذاق کا دوسرا وقت ہے، یہ وقت سنجیدہ باتوں کا ہے۔ لڑکی نے قلندروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیا تم بھائی بھائی ہو؟ انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ ہم بھائی بھائی نہیں، مگر ہم سب فقیر اور اجمی ہیں۔ لڑکی نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ کیا تو مادرزاد کانا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ جاتی رہی۔ میرا قصہ ایسا ہے کہ اگر سوئی کی نوکوں سے آنکھوں کے کونوں پر لکھا جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس نے دوسرے اور پھر تیسرے قلندر سے یہی سوال کیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے قلندر نے دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں مختلف شہروں کے باشندے اور شہزادے اور ملک و ریت کے حاکم ہیں۔ لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تم سب اپنی اپنی واردات مجھ سے بیان کرو اور ہمارے پاس آنے کا سبب بتاؤ، پھر آداب بجا لاؤ اور اپنی اپنی راہ لو۔ سب سے پہلے حمال آگے آیا اور کہنے لگا، اے بی بی، میں حمال ہوں۔ اس سامان لانے والی نے میرے اوپر سامان لادا اور شراب فروش کے مکان سے قصاب کی دکان پر گئی، قصاب کی دکان سے میوہ فروش کی دکان پر، اور پھر وہاں سے بنیے کی دکان پر، پھر بنیے سے حلوائی اور عطر فروش کے پاس آئی اور وہاں سے یہاں آئی۔ اس کے آگے میرا قصہ وہی ہے جو تم لوگوں کا ہے۔ یہ ہے میری کل کہانی اور بس۔ لڑکی ہنسی اور کہنے لگی، آداب بجلا اور چلتا ہوں۔ اس نے کہا، جب تک میں اپنے دوستوں کا قصہ نہ سن لوں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلوں گا۔ پہلے قلندر کی کہانی۔ پہلا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے مالکہ، میری داڑھی مڑنے اور آنکھ کانی ہونے کا سبب یہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، اس کا ایک بھائی تھا جو کسی اور شہر کا بادشاہ تھا۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ میں اور میرا چچیرا بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ دن اور سال گزرنے کے بعد ہم دونوں جوان ہوئے۔ میں اپنے چچا کی ملاقات کے لیے اکثر جاتا اور اس کے ساتھ مہینوں ٹھہرتا۔ میرا چچیرا بھائی مجھے بڑی عزت سے رکھتا اور بھیڑیں ذبح کرتا، شراب نتھارتا اور ہم ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے۔ ایک روز جب شراب چڑھی ہوئی تھی تو میرے چچیرے بھائی نے کہا، اے بھائی، مجھے تجھ سے ایک اشد ضرورت آن پڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس میں میری مخالفت نہ کرے اور میں جو کچھ کہوں کر دے۔ میں نے کہا، بصر و چشم۔ اس نے مجھ سے بڑی بڑی قسمیں کھلوائیں اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جس کا لباس نہایت نفس اور زیور بے حد قیمتی تھے۔ ابھی وہ عورت اس کے پیچھے ہی تھی کہ وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس عورت کے ساتھ فلاں مقبرے میں جا۔ اس مقبرے کو اس نے تفصیل سے بیان کیا اور میں سمجھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہاں پہنچ کر فلاں تربت کے اندر داخل ہو جائیو اور وہاں میرا انتظار کیجیو۔ میں قسم کھا چکا تھا، اس لیے نہ اس کی مخالفت کر سکتا تھا اور نہ اس کے سوال کو رد کر سکتا تھا۔ میں عورت کو لے کر چل دیا۔ وہاں پہنچ کر ہم دونوں اس تربت میں داخل ہوئے۔ ہم اس میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ میرا چچیرا بھائی پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک پانی بھرا تشت اور ایک تھیلے میں چونا اور کدال تھی۔ وہ کدال لے کر ایک قبر کے پاس گیا جو تربت کے بیچ میں تھی، اس کو توڑا اور اس کے پتھر اٹھا کر تربت کے کنارے رکھ دیے۔ پھر وہ قبر کے نیچے کدال سے کھودنے لگا، یہاں تک کہ لوہے کے پتھر میں سے ایک چھوٹے دروازے کے برابر سوراخ ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ اب اس نے عورت سے کہا کہ اترو اور جو چاہے کر۔ عورت اس سیڑھی سے اتری۔ اب اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بھائی، تیری سب سے بڑی بھلائی میرے ساتھ یہ ہوگی کہ جب میں نیچے اتر جاؤں تو پتھر کو بند کر دیجیے اور اس کے اوپر پہلے کی طرح مٹی ڈال دینا۔ بس یہی تیری بہترین مہربانی ہوگی۔ اور یہ جو پانی تشت میں ہے اس سے چونے کو گوندھ کر جو بوری میں ہے قبر کو پہلے کی طرح پوت دینا، تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ قبر تو پرانی ہے مگر یہ شگاف نیا ہے۔ میں نے سال بھر اس پر محنت کی ہے اور سوائے خدا کے کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ بس میری تم سے یہی درخواست ہے۔ چلتے چلتے اس نے مجھ سے کہا، اے بھائی، خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے۔ وہ سیڑھی سے نیچے غائب ہو گیا۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تو میں اٹھا اور اس پتھر کو پھر وہیں لگا دیا اور جو کچھ اس نے کہا تھا کر دیا۔ قبر کی شکل پہلے سی ہو گئی۔ میں نشے میں چور تھا اور جب میں چچا کے محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کھیلنے گیا ہے۔ میں اس رات خوب سویا۔ جب صبح ہوئی تو میں گزشتہ رات کی باتوں کو سوچنے لگا اور یہ کہ میرے چچیرے بھائی پر کیا گزری۔ میں سخت پشیمان تھا، لیکن ایسی بات پر پشیمانی سے کیا فائدہ جو میں نے اس کی مرضی سے کی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے
اور لوگوں سے اپنے چچیرے بھائی کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ کوئی مجھے ٹھیک سے بتا نہ سکا۔ میں نے مقبرے میں جا کر وہ تربت تلاش کی مگر اس کی شناخت نہ کر سکا۔ میں ایک تربت سے دوسرے تربت اور ایک قبر سے دوسری قبر پر جاتا کہ رات ہو گئی پر وہ مجھے نہ ملی۔ میں محل میں واپس آیا مگر نہ کھایا نہ پیا۔ میرا دھیان اپنے چچیرے بھائی کی طرف لگا تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں بہت غمگین تھا۔ اسی غم میں رات گزار کر صبح کی۔ اب میں دوبارہ قبرستان گیا اور سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی نے کیا کیا۔ میں پشیمان تھا کہ میں نے اس کا کہنا کیوں مانا۔ میں نے تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن وہ قبر نہ ملی۔ اس پر میں بہت پریشان ہوا اور 7 دن تک میری یہی حالت رہی۔ کوئی علاج میری سمجھ نہ آیا۔ اب میرے دل میں اور زیادہ وسوسے آنے لگے۔ قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ غم غلط کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ مجھے نظر آیا کہ میں باپ کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں اپنے باپ کے شہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جتھے کا جتھا شہر کے دروازے سے نکلا اور میری مشکیں باندھ دیں۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اسی شہر کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ سب لوگ میرے باپ کے نوکر چاکر اور میرے غلام تھے۔ اب میں اور ڈرا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا نہ خواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی۔ جو لوگ مجھے پکڑے ہوئے تھے ان سے میں نے سبب دریافت کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک شخص نے جو ہمارے ہاں کا نوکر تھا مجھ سے کہا، زمانے نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، لشکر اس سے ناراض ہو گیا اور وزیر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ اسی کے حکم سے ہم آپ کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جو باتیں میں نے اپنے والد کے متعلق ابھی سنی تھیں ان کی وجہ سے مجھے دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی۔ میں وزیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھ میں اور وزیر میں پرانی دشمنی تھی اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مجھے غلیل چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی۔ وزیر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چڑیا کے مارنے کا ارادہ کیا لیکن نشانہ خطا گیا اور غلہ وزیر کی آنکھ میں جا لگا۔ وہ پھوٹ گئی۔ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی لیکن وہ مجھ سے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ یہ تھی وجہ میرے اور اس کے درمیان عداوت کی۔ اب جب کہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میری مشقیں بندھی ہوئی تھی تو اس نے حکم دیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں نے پوچھا، آخر تو کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی کانی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور جرم بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ بات قصدن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نے غلطی کی اور میں قصدن کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اسے میرے قریب لاؤ۔ غلام مجھے اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری بائیں آنکھ میں انگلی بھونک دی اور اسے پھوڑ دیا۔ اسی وقت سے میں کانا ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس نے مجھے ایک صندوق میں ڈلوا دیا اور جلاد سے کہا، اسے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اسے شہر کے باہر لے جا اور تلوار کھینچ کر اسے قتل کر کے ڈال دے تاکہ وحشی جانور اور پرندے سے کھا ڈالے۔ جلاد مجھے لے کر چل دیا۔ چلتے چلتے شہر کے باہر ایک جنگل کے بیچ میں پہنچا اور مجھے صندوق سے نکالا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں زنجیر پڑی تھی۔ جلاد نے چاہا کہ میری آنکھیں باندھ کر مجھے قتل کر دے۔ میں زار زار رونے لگا تو وہ بھی رو پڑا۔ یہ جلاد میرے باپ کا بھی جلاد تھا۔ میں نے اس کے ساتھ احسانات کیے تھے۔ اس نے کہا، اے میرے آقا، اب میں کیا کروں؟ میں تو نوکر ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اپنی جان لے کر بھاگ جائیے اور کبھی اس شہر کی طرف رخ نہ کیجیے ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ بچ گیا۔ جان بچ جانے کے مقابلے میں آنکھ کا پھوٹنا مجھے غنیمت معلوم ہوا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے چچا کے شہر گیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا، تیری وجہ سے میرا رنج و غم دوبالا ہو گیا۔ تیرا چچیرا بھائی کئی روز سے غائب ہے اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ کوئی بھی اس کی خبر لا کر نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے میری آنکھ کا علاج کرنا چاہا لیکن دیکھا کہ آنکھ محض خول ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ بولا، بیٹا، آنکھ گئی تو گئی، جان تو بچ گئی۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے چچیرے بھائی کی بابت جو اس کا بیٹا تھا خاموشی اختیار کر لوں، اس لیے میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ کچھ تو اس کے بیٹے کا پتہ چلا۔ وہ مجھ سے بولا، اٹھ، مجھے اس تربت کے پاس لے چل۔ میں نے کہا، چچا جان، اس واقعے کے بعد میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں لیکن اس کی جگہ نہ ملی۔ میں نے بہت چھان بین کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر میں اور چچا قبرستان گئے اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب میں نے اسے پہچان لیا۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ تربت میں داخل ہو کر مٹی ہٹائی، پتھر ہٹایا اور سیڑھی پر تقریباً 50 پٹریاں اتر گئے۔ جب سیڑھی کے نیچے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف ایک دھواں سا اٹھا جس سے ہماری آنکھیں چندھی آ گئیں۔ چچا نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے الفاظ کہنے والے کو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اور آگے بڑھے۔
ایک کمرے میں پہنچے جس میں غلہ، آٹا اور دوسری کھانے کی چیزیں وغیرہ بھری تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک شامیانہ تھا، اس کے ساتھ اندر ایک تخت پڑا تھا۔ چچا نے دیکھا کہ اس تخت پر وہ عورت اور اس کا بیٹا ہے۔ وہ دونوں باہم لپٹے پڑے ہیں اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہیں، گویا وہ تندور میں ڈال دیے گئے ہوں۔ چچا نے اسے دیکھ کر اس کے منہ پر تھوکا اور کہا، ٹھہر اے سور، یہ دنیا کی سزا ہے، ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی، اس نے وہ کہانی بند کر دی۔ 12ویں رات۔ جب 12ویں رات ہوئی تو اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، معلوم ہوا کہ قلندر لڑکی سے قصہ کہہ رہا تھا اور لوگ کان لگائے سن رہے تھے۔ قلندر نے کہا، چچا نے اپنے بیٹے کو جوتوں سے مارا جبکہ وہاں وہ کوئلے کی طرح سیاہ پڑا تھا۔ اس پر مجھے سخت تعجب ہوا، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اور لڑکی کیوں کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے۔ میں نے کہا، چچا جان، خدا کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کیجیے، مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ کیا حال ہوا، وہ اور لڑکی دونوں کوئلے کی طرح سیاہ کیوں پڑ گئے؟ اے بھتیجے، یہ میرا لڑکا بچپن سے اپنی بہن کے عشق میں مبتلا تھا، میں اسے منع کرتا رہتا اور دل میں خیال کرتا کہ یہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی۔ جب میرے کان تک یہ خبر پہنچی تو مجھے اس کا یقین نہیں آیا، پھر بھی میں نے اسے بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ نوکروں نے بھی اس سے کہا کہ ایسی باتیں چھوڑ دے، ایسی بات نہ پہلے کبھی کسی نے کی اور نہ بعد میں کرے گا۔ میں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا، مگر اس چھنال کو اس سے بے حد عشق تھا، شیطان ان پر غالب تھا اور ان کی بدکاری کو اس نے ان کے سامنے خوبصورت رنگ میں پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسے علیحدہ رکھا تو اس نے زمین کے نیچے یہ مکان بنا کر آراستہ کیا اور کھانے پینے کی ساری چیزیں یہاں لا کر جمع کی، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کی خبر اس نے مجھے بالکل نہ دی۔ جب میں شکار کے لیے گیا تو وہ یہاں چلا آیا۔ خدا نے ان دونوں کو سزا دی اور جلا کر راکھ کر دیا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اس کے بدلے اب تو میرا بیٹا ہے۔ ہم اوپر آئے اور پتھر اور مٹی اپنی اپنی جگہ رکھ دی، قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ گھر واپس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ڈھولوں، نقاروں اور جنگ آوروں کے نیزوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ گرد اٹھ رہی ہے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہم دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دریافت کرنے پر لوگوں نے کہا کہ جس وزیر نے آپ کے باپ کا ملک چھین لیا ہے، اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے آراستہ کیا اور بدوؤں کو اس میں نوکر رکھا۔ اب ہمارے اوپر ایسے لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے جس کی تعداد ریت کی سی ہے اور جو گنے نہیں جا سکتے، اور جن کے مقابلے کی طاقت بھی کسی میں نہیں۔ انہوں نے بے خبری میں شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ شہر والوں میں ان کو روکنے کی قوت نہ تھی، انہوں نے شہر کو حوالے کر دیا۔ لڑائی میں میرا چچا کام آیا۔ میں شہر کے باہر بھاگ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر تو اس کے ہتھے چڑھا تو وہ تجھے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا۔ اس خیال سے میرا رنج و غم اور بڑھ گیا اور تمام واقعات میری آنکھوں کے آگے پھرنے لگے جو میرے باپ اور چچا کے ساتھ پیش آئے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں باہر نکلا تو شہر والے اور خود میرے باپ کے سپاہی مجھے پہچان لیں گے اور یہ میرے قتل و ہلاکت کا باعث ہوگا۔ بچنے کی کوئی اور سبیل مجھے نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ میں داڑھی اور مونچھیں مونڈ ڈالوں۔ میں بھیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور یہاں پہنچا تاکہ شاید مجھے کوئی امیر المومنین اور خدا کے خلیفہ تک پہنچا دے اور میں اسے سارا قصہ اور اپنی واردات بیان کر دوں۔ رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا اور حیران کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں نے اس دوسرے قلندر کو دیکھا اور سلام کر کے کہا کہ میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں۔ ہم میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ تیسرا ساتھی وہاں پہنچا اور ہمیں سلام کر کے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں، ہم بھی پردیسی ہیں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا اور قسمت ہمیں تمہارے دروازے پر لے آئی۔ یہ ہے سبب میری داڑھی مونچھ موڑنے کا اور میری آنکھ پھوٹنے کا۔ لڑکی نے کہا، آداب بجلا اور چلتا ہو۔ اس نے جواب دیا، دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا۔ لوگوں کو اس کی کہانی پر بڑا تعجب ہوا۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا، اس قلندر کی سی واردات میں نے نہ دیکھی نہ سنی۔ دوسرے قلندر کی کہانی۔ اب دوسرا قلندر آگے آیا اور زمین کو بوسہ دے کر بولا، اے بی بی، میں بھی مادر ذات کانا نہیں، میری کہانی عجیب و غریب ہے۔ میں بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں۔ میں قرآن شریف کی 7 قراتوں سے واقف ہوں، بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں، عالموں سے بحث مباحثہ کیا ہے، نجوم اور شاعروں کا کلام پڑھا ہے۔ سارے علوم میں مجھے اجتہاد کا درجہ حاصل ہے اور میرا ہم پلہ کوئی نہیں۔ میرا خط تمام خوشنویسوں کے خط سے بہتر ہے، اس وجہ سے میں تمام شہروں، ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شاہانہ تحفے تحائف بھیجے۔ میرے باپ نے 6 کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورے 1 مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خشکی پر اترے اور گھوڑوں کو کشتیوں میں سے نکالا۔ 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لاد کر روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھتے دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا۔
ایک پہر دن چڑھے غبار ہٹا اور اس میں سے 50 سوار شیروں کی طرح خوخار اور ذرا بختر پہنے نمودار ہوئے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بدو ڈاکو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند نفر ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے راجا کے لیے 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لدے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے اور اپنے نیزے ہمارے سامنے کر دیے۔ ہم نے انگلیوں کے اشارے سے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے مہاراجا کے ایلچی ہیں، ہمیں نہ ستاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم اس کے ملک کے باشندے ہیں اور نہ اس کی رعایا۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کیا، باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ بدو مال اور تحفوں کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے جو ہمارے ساتھ تھے۔ میری سمجھ میں بالکل نہ آئی کہ کہاں جاؤں۔ پہلے تو میں بڑا آدمی تھا اور اب بالکل ذلیل ہو گیا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ پھر ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو 4 دیواری سے محفوظ تھا۔ سردیاں وہاں سے گزر چکی تھیں اور بہار گلابوں کو لے کر آن پہنچی تھی۔ شہر گلزار تھا، اس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور چڑیاں گا رہی تھیں۔ میں وہاں پہنچ کر بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلتے چلتے تھک گیا تھا اور غم سے میرا رنگ فق ہو گیا تھا۔ میری حالت ابتر تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا اول تاخر بیان کر دیا۔ اسے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا۔ اے جوان، اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کیجیے، مجھے ڈر ہے کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے اور خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ کھانا لایا، ہم نے کھانا کھایا۔ رات کے وقت تک ہم بات چیت میں مشغول رہے۔ پھر اس نے اپنی دکان کے بازو میں کوٹری میرے لیے مخصوص کر دی اور اوڑھنا بچھونا جس کی مجھے ضرورت تھی لے آیا۔ 3 دن مہمان رکھنے کے بعد اس نے کہا، کیا تجھے کوئی دستکاری آتی ہے جس کے ذریعے تو کما سکے؟ میں نے کہا، میں فقیہ، عالم، کاتب، حسابداں اور خوشنویس ہوں۔ اس نے کہا، یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا۔ میں نے کہا، واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، اپنی کمر باندھ، کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا، اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک خدا تیری مصیبت دور کر دے۔ کسی سے یہ ذکر مت کرنا کہ تو کون ہے، ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر اس نے میرے لیے کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑہاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا، دن بھر لکڑیاں کاٹتا، سر پر لاد کر لاتا اور انہیں 1 آدھے دینار میں بیچ دیتا۔ کچھ اس میں سے کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا کر رکھتا۔ 1 سال تک میری یہ حالت رہی۔ اس کے بعد ایک روز میں اپنے دستور کے موافق جنگل میں گیا اور ساتھیوں سے دور جا پڑا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلہاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور جھن کی آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا، وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہے۔ جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے۔ اس میں ایک نارمل لڑکی بیٹھی ہے جو بے حد خوبصورت ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کون ہے تو؟ انسان ہے یا جن؟ انسان۔ تجھے یہاں کون لایا؟ میں یہاں 25 سال سے ہوں، میں نے کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی گفتگو میں شیرنی تھی، میں دل و جان سے اس پر قربان ہو گیا۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، میری خوش وقتی مجھے یہاں تک لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے۔ میں نے اپنا سارا ماجرا اول تاخر اسے بیان کر دیا۔ اسے میرے حال پر ترس آیا اور وہ رونے لگی اور کہا، اب دوسرا قصہ میرا سن۔ میں افتیاموس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ ابنوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن پہلی ہی رات ایک دیو جس کا نام جرجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ زاد بھائی ہے، چرا کر مجھے اڑا لایا اور اس مکان میں اتارا۔ ساری ضروری چیزیں لا کر یہاں رکھی، مثلاً پوشاک، زیور، کپڑے، خانہ داری کی چیزیں، کھانا پینا وغیرہ۔ ہر 10ویں روز ایک بار وہ یہاں آتا ہے اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے لیا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی دن میں یا رات میں کوئی ضرورت پڑے تو میں ان 2 سطروں پر ہاتھ پھیر دوں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اسے اپنے پاس دیکھوں گی۔ اسے آج گئے 4 دن ہوئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو 5 روز یہاں ٹھہرے اور اس کے آنے سے 1 روز پہلے چلا جائے؟ میں نے کہا، کاش کہ یہ خواب سچا نکلے۔ وہ مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کر ایک محراب دار دروازے سے ہوتی ہوئی ایک نہایت عمدہ اور نفیس حمام میں پہنچی۔ میں نے وہاں پہنچ کر غسل کیا، پھر باہر آیا تو اس نے مجھے ایک دیوان پر بٹھایا اور میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ مشک آمیز شکر کا شربت لائی اور مجھے پلایا۔ پھر اس نے کہا، تو ذرا دیر سو جا، آرام کر لے کیونکہ تو تھکا ہوا ہے۔ اچھا میری آقا،
اب میں سو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ کیا ماجرا گزرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں داب رہی ہے۔ میں نے اسے دعا دی۔ تھوڑی دیر تک ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا، خدا گواہ ہے میں بڑی پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ 25 سال سے میں یہاں زمین کے نیچے اکیلی ہوں اور کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے یہاں میرے لیے بھیجا۔ پھر اس نے کہا، اے جوان، تجھے شراب سے بھی شوق ہے؟ میں نے کہا، تیری مرضی۔ وہ نعمت خانے میں گئی اور ایک مہردار پرانی شراب کی بوتل لائی۔ اس نے مجھے ایک جام بنا کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی محبت میرے دل میں جاگزیر ہو چکی تھی۔ میرا رنج و غم دور ہو چکا تھا۔ رات تک ہم نوشی میں مشغول رہے۔ پھر اسی طرح رات گزر گئی۔ اس جیسی حسین میں نے عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ میں نشے میں اتنا چور تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ چلتا تو جھومتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے پری جمال، اٹھ، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دلا دوں۔ وہ مسکرا کر بولی، قناعت کر اور چپ رہ۔ 10 دن میں سے 9 دن تیرے اور 1 دن دیو کا۔ میں نشے میں چور تھا۔ میں نے کہا، میں ابھی اس گولے کو توڑ ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے۔ دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ میں دیو کو قتل کرنے کا عادی ہوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کر، اور شعر پڑھنے لگی، جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ جب وہ یہ مصرع پڑھ چکی تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور گولے پر زور سے ٹھوکر ماری۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی۔ 13ویں رات۔ جب 13ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ سے کہا۔ دوسرے قلندر نے لڑکی سے کہا، اے بیوی، میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بجلی چمکنے اور کڑکنے لگی، زمین میں زلزلہ آ گیا، دنیا تاریک ہو گئی، اب میرا نشہ حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، دیوان پہنچا، میں نے تجھے اس بات سے خبردار نہیں کیا تھا، واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کیا، اب اپنی جان بچا کر بھاگ لے اور جس راستے سے آیا تھا اسی سے چلتا ہو جا۔ مارے ڈر کے میں اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے کالا بھوجنگ دیو نکلا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے؟ کون سی مصیبت تجھ پر آن پڑی؟ لڑکی نے جواب دیا، کچھ نہیں، میرا ذرا دل گھبرا رہا تھا، اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی اور رفع حاجت کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، مگر میرے سر میں چکر آیا، میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا، تو جھوٹی ہے چھنال۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر گئی۔ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا تیرے پاس کون آیا تھا؟ لڑکی نے کہا، میں نے بھی ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ اس نے لڑکی کو 4 شہتیروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اقرار کر۔ لڑکی کے رونے سے میرا دل کڑنے لگا۔ میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا، خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچا تو گھیرے کو اپنی جگہ پر رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ میں اپنے کیے پر سخت پشیمان تھا۔ رہ رہ کر اس لڑکے اور اس کے حسن و جمال کا مجھے خیال آتا تھا، اور یہ کہ وہ ملون اسے نامعلوم کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائے گا، اور یہ 25 سال اس نے کس طرح کاٹے ہوں گے اور میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ میں رونے لگا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے دوست درزی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹری میں چلا گیا۔ میں اپنی اس بےہودگی اور اس گولے کو ٹھکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اسی ادھڑبن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا، اے جوان، باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ وہ انہیں لے کر لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے پڑی ملی اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی ہیں۔ تم مجھے ان کے مالک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارے اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلہاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہے، چل اور اس کا شکریہ ادا کر کے اپنا سامان لے لے۔ یہ سن کر میرا رنگ فق ہو گیا۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ میری کوٹری کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا۔ اس نے نکلتے ہی فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا، لیکن لڑکی نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔ تب دیو نے کلہاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے بولا، اگر میرا نام جرجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں تو میں اس کلہاڑی اور ان جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی یہاں لاتا ہوں۔ اس بہانے سے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی بلکہ مجھے فوراً اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی بندھی پڑی ہے، اس کے جسم سے خون جاری ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیو نے کہا، اب بتا
یہی ہے نا تیرا آشنا؟ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کہا میں اسے بالکل نہیں پہچانتی اور اس وقت سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیو نے کہا اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی؟ لڑکی بولی میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور خدا اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر بہتان رکھوں۔ دیو نے کہا اگر تو اسے نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ دے۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف اپنی بھووں سے اشارہ کیا۔ میرے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور مجھے اشارے سے جواب دیا کہ یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے اشارے سے کہا یہ وقت معاف کرنے کا ہے۔ اس لڑکی نے تلوار پھینکی اور کہنے لگی میں ایک ایسے شخص کی گردن کس طرح مار دوں جس کو میں جانتی تک نہیں اور جس نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی؟ یہ میرے دین و مذہب میں روا نہیں۔ دیو نے کہا آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو تکلیفیں برداشت کر رہی ہے پر اقرار نہیں کرتی کہ یہی تیرا آشنا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دیو میری طرف متوجہ ہوا۔ اے انسان تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا میں کیا جانوں کہ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو یہ تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں جی چاہے چلا جا۔ تیرے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اسے ہرگز نہیں جانتا۔ میں نے کہا بہت خوب۔ میں تلوار لے کر خوشی خوشی آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، کیا اس کا بدلہ یہی ہے؟ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور آنکھ کے اشارے سے میں نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے آنسو ڈبڈبا گئے۔ میں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا اے زبردست دیو، اے بہادر سورما، جب ایک عورت نے جس کی عقل اور جس کا دین ناقص ہوتا ہے میری گردن مارنے کو حرام سمجھا تو میرے لیے کیوں کر ممکن ہوگا کہ میں اس کی گردن ماروں؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا پہلے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، تو مجھے موت کی گھاٹی کیوں نہ اتار دے۔ دیو بولا تم دونوں سازش میں شامل ہو، میں بھی تمہیں تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ اس نے تلوار اٹھائی اور لڑکی کے ہاتھ پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر دور جا گرا۔ پھر دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس طرح 4 بار وار کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ میں دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی موت کا یقین آتا جا رہا تھا۔ لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اس سے کہا تو اپنی آنکھ سے بدفعلی کر رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ لڑکی کا سر اڑ گیا۔ اب وہ مجھ سے بولا ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بیوی زنا کرے تو ہمارے لیے اس کا خون حلال ہے۔ اس لڑکی کو میں اس کی نکاح کی رات اٹھا لایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 12 برس تھی۔ وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں دن ایک رات کے لیے اس کے پاس آتا اور اجمی کے بھیس میں ظاہر ہوتا۔ اب جب کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے خیانت کی تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی یا نہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہیں رہنے دوں گا۔ مانگ، کیا چاہتا ہے؟ میں بے حد خوش ہوا۔ تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ مانگ کہ میں تجھے جادو کے زور سے کیا بنا دوں، کتا، گدھا یا بندر؟ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کہا واللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو ایک مسلمان کے معاف کرنے کے صلے میں خدا بھی تجھے معاف کر دے گا اور اذیت نہیں دے گا۔ میں خوشامد کرنے لگا اس کے سامنے اور کہتا رہا کہ میں مظلوم ہوں۔ وہ بولا اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ اے دیو مجھے معاف کر دینا، تیری شان کے شائنہ تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے، جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ دیو نے پوچھا وہ کیسے؟ حاسد اور محسود کی کہانی اگلی قسط میں سنیے۔